ننھے منھے سے پیارے پیارے سے بچوں، السلام علیکم۔ آپ کو میری کہانیاں اگر پسند آ رہی ہیں تو چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کرنا مت بھولنا تاکہ آنے والی کہانیاں آپ کو فوراً مل سکیں۔ چلیں آج کی کہانی سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک بار ایک کھیت میں ایک مرغی رہتی تھی جس کے 4 پیارے پیارے سے چوزے تھے۔ ان چاروں چوزوں میں ایک تھی لال چوزی۔ یہ لال چوزی بہت ہی چلبلی تھی، لیکن یہ لال چوزی بہت ذمہ دار تھی اور گھر کا سارا کام کاج سنبھالتی تھی۔ دوسری چوزی تھی بہت ہی باتونی۔ وہ سارا دن دوسرے جانوروں کے ساتھ باتیں کرنے میں اور ان کے ساتھ کھیل کود میں اپنا ٹائم گزارتی تھی۔ تیسری چوزی کو اپنی خوبصورتی کی فکر لگی رہتی۔ وہ سارا وقت اپنے پروں کو سنوارنے میں رہتی، اپنے ناخنوں کو صاف کرتی رہتی۔ چوتھی چوزی تھی بہت ہی زیادہ سست۔ وہ جب بھی جہاں بیٹھتی وہیں اس کو نیند آ جاتی اور وہ سارا دن سوتی رہتی۔ لال چوزی اپنی ماں کا ہاتھ بٹایا کرتی تھی اور سارا دن اپنی ماں کے ساتھ مل کر گھر کے کام کاج کیا کرتی تھی۔ ماں جب بھی دوسری چوزیوں کو کوئی کام کہتی تھی تو وہ کبھی بھی اپنی ماں کی بات نہیں مانتی تھیں اور بس اپنے ہی کاموں میں لگی رہتی تھیں۔ ایک دن مرغی اور لال چوزی تو کام پر نکل پڑے۔ انہوں نے جا کر زمین پر بیج بوئے، پودوں کی کٹائی کی اور کام ختم کرنے کے بعد جب مرغی اور لال چوزی گھر میں پہنچے تو باقی کے تینوں چوزے دوڑتے ہوئے آئے اور سارا کھانا کھانے لگے۔ دن یوں ہی گزرتے رہے۔ روزانہ مرغی اور لال چوزی کھانا لے آتے اور باقی کے تینوں چوزے بغیر محنت کیے وہ سارا کھانا کھانے لگتے تھے۔ اب چھوٹے چوزے بڑے ہو گئے تھے، لیکن بڑے ہونے کے باوجود وہ اب بھی نہیں بدلے تھے اور نہ ہی ذمہ دار ہوئے تھے۔ مرغی اپنے بچوں کو اس طرح سے دیکھ کر بہت ہی زیادہ دکھی ہوتی تھی۔ اپنی ماں کو پریشان دیکھ کر لال چوزی نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں، آپ کے اس طرح دکھی ہونے سے یہ لوگ بدلنے والے نہیں ہیں۔ ہمیں اس مسئلے کا کوئی حل سوچنا چاہیے۔ ماں نے کہا، ہاں بیٹا، تم ٹھیک کہتی ہو، لیکن ان کو بدلنے کے لیے کیا کیا جائے؟ تو چھوٹی لال چوزی نے کہا، میرے پاس ایک ترکیب ہے۔ تو مرغی نے کہا کہ اچھا، وہ کیا ہے؟ بتاؤ مجھے۔ اب ہر روز وہ گھر پر خالی ہاتھ آنے لگے اور کوئی بھی کھانے کی چیز ساتھ نہیں لاتے تھے۔ 3 دن تک کھانا نہ ملنے کی وجہ سے وہ تینوں بہت پریشان ہو گئے تھے۔ چھوٹی چوزی جو ہر وقت بولتی رہتی تھی، اب بھوک کی وجہ سے اس کے منہ سے ایک بھی لفظ نہیں نکل رہا تھا۔ دوسری چوزی جس کو ہر وقت اپنی خوبصورتی کی فکر رہتی تھی، اب بھوک کی وجہ سے وہ اپنی خوبصورتی بالکل بھول چکی تھی۔ اور تیسری چوزی جو ہر وقت سوتی رہتی تھی، اب بھوک کی وجہ سے اسے 1 منٹ کے لیے بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ آج وہ تینوں اپنی ماں کا بڑی بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی مرغی اور لال چوزی آئے، تینوں دوڑتے ہوئے اپنی ماں کے پاس پہنچے اور کھانا مانگنے لگے۔ مرغی نے کہا، میں اور تمہاری بہن روزانہ اتنا کام نہیں کر سکتے۔ اگر تمہیں کھانا چاہیے تو تمہیں بھی کل سے ہمارے ساتھ کام پہ جانا ہوگا۔ اگر تم تینوں بھی ہماری مدد کرو گے تو کام آسان ہو جائے گا۔ ان تینوں چوزوں نے حامی بھر لی اور اپنی ماں کی بات مان لی اور کہا کہ ٹھیک ہے، ہم بھی کل سے آپ کے ساتھ کام پر جائیں گے۔ پھر ماں نے ان تینوں کو روٹی کا ایک ایک ٹکڑا دیا اور تینوں اسے جلدی جلدی سے کھانے لگے۔ کھانا کھا کے ان کو کچھ سکون کا سانس آیا۔ اس دن سے وہ تینوں اپنی بہن اور ماں کے ساتھ کام پر جانے لگے اور ہر کام میں اپنی ماں کا ہاتھ بٹانے لگے۔ ماں مرغی اپنی چاروں چوزوں کو دیکھ کر بہت خوش تھی اور لال چوزی بھی بہت خوش تھی کیونکہ اسے اپنی بہنوں کے ساتھ ٹائم گزارنے کا موقع مل رہا تھا۔ تو دیکھا بچوں، ہمیں سستی سے کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہیے اور کام سے تو بالکل بھی جی نہیں چرانا چاہیے۔
اپنے گھر والوں کا ساتھ دینا چاہیے اور اپنے گھر والوں کا ہر کام میں ہاتھ بٹانا چاہیے۔ کہانی اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی کہانیاں آپ کو بر وقت مل سکیں۔ پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔